زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں، اللہ کشادگیاں پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی حضرت انسان کی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت۔ اور یہ وہ شے ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ مانگنا پڑتی ہے۔ اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، ہر شے کا رزق اس کے ذمہ کرم۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہماری تو فیکٹری ہوتی ہے، ہماری تو ملازمت ہوتی ہے، دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں رزق ملنا ہوتا ہے، لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا۔ جب صبح چلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، کوئی خرچ نہیں لیتے، کوئی راس المال نہیں ان کے پاس ہوتا، کوئی ایک دن پہلے بکنگ نہیں کروائی ہوتی، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، لیکن کبھی بھی خالی نہیں آئے۔ فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق اللہ کا ذمہ کرم ہے، اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کاوش کریں، اس کے لیے راستے ڈھونڈیں، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت حضرت انسان کی ہدایت۔ اب اگر تقوی اختیار کر لے بندہ تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے یہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ راستے کشادہ کر لیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے، اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے، یہ وعدہ میرے رب کا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ کسی مفکر نے، یہ کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ ماہر معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یار اس نے معاشیات کو پڑھا ہے، اس نے جو بتایا ہے وہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا۔ یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا ہے، جس نے رزق کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے تمام امور حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، تیری دنیا بھی، تیرا دین بھی، تیری معاش بھی، تیری معاشرت بھی، سب میں خوبصورتی آ جائیں گی اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی، لیکن ان کی طلب تھی، موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا، تو دامن طلب پھیلایا تھا، تو کہا اب مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگیں ہیں، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو عطا کیا لیکن مجھے کچھ اور بھی ارشاد کیجئے، میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ، میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لو، اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ اپنی زندگی میں اتار لو۔ جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی شعار حیات بنا لو گے تو آسمان میں تیری باتیں ہوا کریں گے، اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں گی، یہ تیرے لیے زمین میں نورانیت کا سبب ہوگا، اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا۔